اچھا میں ایک اور بڑے اہم موضوع کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا. یہ جو سوات دریا پہ حادثہ ہوا، سانحہ جو ہوا، اور اس کے بعد پھر ایک پوری کیمپین چلی کہ جی دریا کے کنارے جو کہتے ہیں ہوٹلز بن گئے، ریسٹورنٹس بن گئے، ان کے خلاف کارروائی شروع ہوئی. پھر اس کارروائی کو سننے میں آیا کہ روک دیا گیا. اس میں آپ کی اپنا جو تھا ایک ہوٹل جو ہے وہ نشانے پہ بنا. کیا بتائیں، سمجھائیے ہمیں کیا ہوا، کیا واقعی کیا انکروچمنٹس ہوئی ہیں دریا کے کنارے جس کی وجہ سے جو ہے اس طرح کے حادثات ہو رہے ہیں؟ مطلب ہے کہ جو حادثہ ہوا ہے اور وہ سب کے سامنے حکومت پر اگر کوئی الزامات لگا رہے تو وہ بھی لوگوں کے سامنے، اور وہی ٹائم ڈیوریشن بھی سامنے کہ کتنے ٹائم کے لیے وہ زندگی اور موت کے کشمکش میں تھے. اور سوات ایک ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے، تو اسی میں اس طرح ان کو ریلیف نہ ملنا، کوشش نہ کر پاتا تھا. لے کے کوشش تو کی جائے، بقایا کام اللہ تعالیٰ کو ہے. تو اس طرح وہی جو انسیڈنٹ ہے دردناک ہے. اور اس کو وہ ویڈیو جو دیکھتے، اور پھر میں تو خود وہ دعا کے لیے لوگوں کے پاس لوائقین کے پاس ڈس کے بھی گیا وہی، اور ان سے پورے کے پی کے کی عوام کی طرف سے، سوات کی عوام کی طرف سے ان کے ساتھ تعزیت بھی کی، اور ان سے معافی بھی مانگی کہ ہماری حکومت کی ناکام کارکردگی کی بنیاد پر ہم سارے کے پی کے عوام معذرت پائے اور شرمندہ ہے. وہ تو اپنی جگہ ایک بات، پر اس کی اڑ میں پھر یہ بات بالکل انکروچمنٹ ہونی نہیں چاہیے. ان کی اپنی حکومت، ان کی 12 سال سے گورنمنٹ چلی آ رہی ہے، تو کسی کو ایک اینڈ بھی رکھنا نہیں چاہیے. ان کے ادارے سب کچھ ہے، ہوٹل کس طرح بن جاتے ہیں، کتنے ٹائم میں بن جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے. تو ان کو اگر اس طرح کوئی انلیگل کام کرتا ہے تو بر وقت ان کو کارروائی کر لینی چاہیے. ابھی بات یہ سمپل بات، ابھی بات یہ ہے اگر کسی نے انکروچمنٹ کی ہے، آپ کو اس پر ہے کہ آپ نے کیا ہے، تو آپ ان کو نوٹس دینا چاہیے. ان کی وہی لیگل سٹیٹس دیکھنا چاہیے کہ اس کے ساتھ کوئی قانونی ڈاکومنٹیشن، کوئی منظوری، اپروول، کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے. تو اس کے بعد پھر آپ کی نمبر آتی ہے کہ وہ آپ کو سیٹسفائی نہ کرے، تو پھر آپ کا حق بنتا ہے کہ اس کے خلاف کارروائی کرے. مگر لوگوں کی وہی توجہ ہٹانے کے لیے کہ لوگوں کی توجہ ہٹ جائے، تو اس طرح بیچاروں کی ہمارے سارے لوگوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں جن کے اس طرح بلڈنگ. دو تین باتیں نکل آئیں آپ کی گفتگو سے. ایک تو وضاحت کیجیے گا، جو آپ کا اپنا ہوٹل نشانے پر آیا، آپ کے بقول وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی، سیاسی انتقام تھا، اس کے بارے میں کچھ اظہار کیجیے گا کہ واقعی دوسری طرف سے ہم بات کرتے وہ کہتے نہیں جی بڑا مطلب ہے امیر مقام صاحب نے مطلب ایک انلیگل کنسٹرکشن کی. اس پہ کچھ روشنی ڈالیے گا برائے مہربانی. وہ بات تو سامنے آ گئی نا. ان کی پوری جو ریونیو کی ٹیم ہے، سینکڑوں پٹواری، گرداور، تحصیلدار، اے سی، سب کی جتنے کاغذات تھے، جتنے چیزیں تھے، وہ سارے انہوں نے نکال دیے. کل سارا دن اس پر لگے رہے، اور یہ ثابت ہوا کہ انکروچمنٹ ایک انچ کی بھی نہیں ہوئی، اور سارا ان کی ایک لیگل سٹیٹس ہے. وہی میں نے تو ایک تیار بلڈنگ لیا 2005 میں، اس کا نقشہ منظور ہوا، 2006-07 میں وہ بنا، میں نے 2008 میں لیا. اس کی اس ٹائم کی ٹیم میں سے اپروول بھی ہے، نقشہ بھی اپرووڈ ہے، این او سی بھی ان کو مل چکی ہے. جو پراپرٹی ہے وہی جو ریور کا نمبر خسرہ ہے، اس میں آتا ہی نہیں. انہوں نے بھرپور کوشش کی، اور کل 3 دفعہ اس کی مارکیٹ کی گئی کہ اس طرح کوئی ایک ان چیز نکل جائے کہ ہم گرا دیں. وہ اس طرح اللہ کا رحم ہے، جو چیز لیگل، ہم بھی سیاسی لوگ ہیں، اور اس وکٹمائزیشن کا میں کب سے شکار ہو رہا ہوں، ہر جگہ کوشش کی گئی. تو میں خود اتنا خیال رکھتا ہوں، کسی اور کی ضرورت ہوتی نہیں کہ کل کوئی اس طرح چیز نہ آ جائے. اور میرے ایک باؤنڈری وال کو گرا دیا گیا، وہ بھی اللیگلی اور غیر قانونی. وہ بلڈنگ کی تو سارے ڈاکومنٹیشن ہر چیز موجود ہے، میرے ساتھ نہیں، وہ تو ریکارڈ پر ہے، ہر چیز وہی ہے. انہوں نے دیکھ لیا. آپ کی رائے کیا؟ اپنی بات نہیں کرتا، سب کے لیے بات کرتا کہ دریا کنارے اس طرح کی کنسٹرکشن ہونی چاہیے آپ کے خیال میں؟ کیونکہ دریا جگہ بھی بدلتا ہے اپنا، مطلب ہے جب 22 میں کسی طرح کا وہ آیا تھا، سیلاب آیا تھا. میرا جو ہوٹل ہے وہ آپ دیکھ لیں، وہ بالکل ایک راک پر ہے، راک. ظاہر کے پی میں یقیناً بہت سارے جھول ہوں گے، وہی جھول ہمیں سندھ میں نظر آتے ہیں، مطلب کارکردگی کے گورننس کے بہت زیادہ پور گورننس ہے. بلوچستان چلے جائیں، سب سے زیادہ غریب صوبہ ہے، ناخواندگی بہت زیادہ ہے، بے روزگاری بہت زیادہ ہے. پنجاب میں دیکھیں تو یہ غم جو ہے تو تمام صوبوں کا ہے.
تو اس میں آپ کے خیال میں یہ کہنا ہے کہ جی صرف کے پی کی پرفارمنس جو ہے وہ بہت ہی مطلب ناقص ہے، کہاں تک جائز ہے یہ؟ مطلب ہے کہ یہ ایک ریئلٹی ہے، اور ہر ایک حکومت پہ تو ایک یکسوئی ہے. اگر آپ سارے دیکھتے ہیں اس کو کمپیئر کرتے ہیں، پنجاب کا تو ایک سیپریٹ کیس کہ وہی ہے مضبوط ترین حکومت ہے، اور وہی مریم نواز شریف صاحبہ اور اس کی پوری ٹیم لگی ہوئی ہے ٹرانگا، اور پنجاب کی اکانومی صرف جنریشن ٹیکسز وغیرہ بھی اس طرح ہے. اس کا تو اپنا ایک اسٹائل آپ دیکھتے ہیں یونیک، پورے ملک سے مختلف. وہی اگر فارمرز کے لیے آپ دیکھ لیں، آپ لیپ ٹاپس دیکھ لیں، اسٹوڈنٹ کے لیے مراد، ہاسپٹل کے لیے دیکھے، ایگریکلچر سیکٹر میں دیکھے، آئی ٹی سیکٹر میں دیکھے، سپورٹس کی سیکٹر میں اچھا دیکھے. مجھے 2 سوال، وقت کا میں خطا کلامی کر رہا ہوں. وہ اسی طرح ابھی حکومت پنجاب کے کارناموں پہ پھر کبھی بات کرتے ہیں. مجھے 2 میرے بڑے اہم سوال ہیں، میں چاہوں گا اس پہ آپ کی مطلب آپ سینئر ترین وزراء میں سے ہیں. ایک بات تو کمپلیٹ کرتے ہیں، دوسرا سوال تب کریں نا، پوچھئے آپ کی مرضی. اچھا میں نے کہا پنجاب پہ پھر ہم بات کرتے ہیں اس کی کارکردگی پہ. میں کے پی کے اوپر جا رہا ہوں کہ کے پی میں مطلب ترجیحات یہ ہونی چاہیے میرے خیال میں صوبائی حکومت کی بھی اور وفاق کی سب سے زیادہ، کیونکہ سیکورٹی اور سرحد جو ہے وہ تو آپ لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ دہشت گردی کا فریق اتنا بڑا ہے وہاں پر، توجہ یہ ہونی چاہیے کہ جو اس کو شکست دینا ہے. روز تو آپ نے مجھے باری نہیں دی نا، میں تو یہ بات کر رہا تھا کہ کل بھی جو آپ دیکھ رہے باجوڑ میں جس طرح انسیڈنٹ ہوا، روزانہ وہی واقعات ہوا کرتے ہیں، روز بروز دہشت گردی بڑھ رہی ہے، وہی امن و امان ہے ہی نہیں، لوگ اپنے گھروں سے نکل نہیں سکتے صدرن ڈسٹرکٹ میں. تو آپ اگر اس پارٹ کو دیکھ لیں تو وہی بھی کوئی امن و امان اور پیس اور اس طرح ہے نہیں. دوسرے ادارے وہی کوئی مضبوط ہے نہیں. اگر آپ ہر ایک فیلڈ میں آ جائیں تو اس طرح اگر اوورآل کارکردگی کا آپ نے سوال کیا تو کسی کارکردگی میں ہم نمایاں نہیں کہ اس میں ہم بہتر ہیں. اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت تبدیل ہوگی تو سب بہتر ہو جائے گا؟ مطلب یہ نہیں ہے ول کی میں یہ بات نہیں کرتا ہوں کہ یا ہم تبدیلی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. یہ بات میں پھر بھی کہتا ہوں، جو آپ نے بات کی میں بھی کہتا ہوں کہ یہ ہم تبدیلی کے پیچھے نہیں لگی ہوئی کہ ہم تبدیلی کے پیچھے، وہ تو خود تبدیلی کے پیچھے اس کی ساری پارٹی لگی ہوئی ہے. تو ہمارا اپنا ایک رول ہے، ہم وقت اور موقع کے مطابق پلے کریں گے، اور اگر ہمیں موقع مل گیا تو انشاءاللہ تعالی اپنے صلاحیتوں کو استعمال کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے. پوری کوشش کریں گے. اچھا مجھے جاتے جاتے یہ بتائیے کہ تحریک انصاف سے مذاکرات ہوں گے نہیں ہوں گے، حکومت کا کیا ارادہ ہے؟ وہاں پہ جو ایک سگنل آیا کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے اسیروں کو چھوڑیں اور ان کے ساتھ مذاکرات کریں. آپ لوگوں کا کیا موقف ہے؟ کتنا ضروری ہے پاکستان کے سیاسی خلفشار کو روکنے کے لیے کہ مذاکرات ہوں، کوئی بیچ کی راہ نکلے؟ نہیں مطلب ہے ہم تو مذاکرات کے قائل ہیں، ڈے ون سے قائل ہیں. ہم نے کب کہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات اس زمانے میں بھی عمران خان کی سٹیٹمنٹ دے کے جب ہم اپوزیشن کا حصہ تھے کہ شہباز شریف نے اس کو فلور آف دی ہاؤس آفر کیا کہ وہ بیٹے میثاق معیشت کرے، دہشت گردی پر بات کرے. اس نے اس کو بات ہی نہیں کی، سنی نہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا تھا 2018 میں. تو ہم تو اس زمانے سے بھی قائل ہیں، اب بھی قائل ہیں کہ جو نیشنل ایشوز ہے اس پر ہر وقت بات کرنی چاہیے اور بات ہونی چاہیے، ہر وقت بات ہونی چاہیے. بالکل. اگر کسی کی کرمنل اپنے حساب کتاب ہے تو اس کو اسی ٹائپ میں فیس کر لینا چاہیے.